لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر لا شيئا أما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا في البدن مضغة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ اور دوستوں، کئی دن سے آپ حضرات کے سامنے تصور کے متعلق بیان کیا جا رہا تھا. میں جانتا تھا کہ یہ مضامین ذرا اونچے ہیں، لیکن اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ تصور کیا ہے اور اس میں کس چیز کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. اس وقت آپ حضرات کے سامنے اکمال الشیام نامی کتاب ہے جو اسی تصور کے مضامین کے اوپر لکھی گئی ہے اور بہت ہی معتبر اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. اسی کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک پسند آئے تو پھر اسی سلسلے کو آگے رکھا جائے گا، ورنہ پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تصوف میں ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل منور ہو جائے، اس کے دل سے گندگی، برے خیالات اور بری چیزیں، برے حب مال، حب جاہ وغیرہ جو برائیاں ہیں وہ سارے کی سارے چلی جائے. اور وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، جس کے لیے محنت کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بھی اپناتا ہے، لیکن بعض مرتبہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا. دل میں جو نورانیت پیدا ہونی چاہیے، دل میں جو اچھے خیالات پیدا ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر شیطانی خیالات، شیطانی تصورات اور شیطانی تفکرات وغیرہ آتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں اقبال الشعر والے کیا کہتے ہیں وہ میں حضرات کو پڑھ کر سناتا ہوں. قلب کیوں کر منور ہو سکتا ہے اور حال یہ ہے کہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینے میں منقش ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیوں کر سیر کر سکتا ہے حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ علی میں داخل ہونے کی کیوں کر تمام کر سکتا ہے اور وہ اپنے غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا، بلکہ دقائق کے اثرات کے سمجھنے کی کیوں کر توقع رکھتا ہے اور اپنی نازیبہ حرکتوں سے باز نہیں آیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، نورانیت پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت اور تعلق پیدا ہو جائے. لیکن محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہوتا. تو اس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو اس میں بتایا گیا ہے. جبکہ دل کے آئینے میں اور دنیا کی چیزیں، مال، دولت، آبرو، اولاد، جائیداد اور خیالات اور بیہودہ آرزوئیں اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہو تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنے دل کو دیکھیں تو ہمارے دل میں یہ ساری باتیں جو ذکر کی گئی ہے، دنیا کی چیزیں، مال کی خواہش، دولت کی خواہش، آبرو اور اسی طریقے سے اولاد اور جائیداد اور خیالات اور اونچے تصورات، اچھے کپڑے کے، اچھے مکانات
کائنات کی اچھی اچھی چیزوں کی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے دلوں میں بہت بھر رکھی کہ ہر وقت دل اسی کو بولتا رہتا ہے، اسی کے مطابق تصور کرتا رہتا ہے اور اسی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ جب دل میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے عشق اور محبت کیسے سمجھ سکتی ہے۔ باقی زمانہ گزری ہوئی ہو تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو، اس وقت دل میں نور کا گزر ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں اپنے دل میں سے یہ برے خیالات، برے تصورات یا کیا ہے مال و دولت کی خواہش اور یہ سارے چیزوں کے جو تصورات ہیں جو ہر وقت ہمارے دلوں میں ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو، شب و روز اسی خیال میں گزرتا ہو کہ یہ شے کھاؤں، وہ فلانا لباس پہنوں، فلانا عورت سے نکاح کروں اور فلانی چیزوں کو خریدوں، ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاؤں میں جن خواہشوں کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہو، وہ کیسے چل سکتا ہے؟ مصدق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چلنے کے لیے کھلے پاؤں ہونا چاہیے، لیکن اگر پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور وہ چلنا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ جس طریقے سے آزادی سے چلنا چاہے اس طریقے سے وہ چل نہیں سکتا۔ ہاں، وہ بیڑیاں جب نکل جائے گی تو پھر آزادی کے ساتھ جس طرح چلنا چاہے، جہاں تک جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دل میں خواہشات کی، خواہشات نفسانیہ کی، خواہشات شیطانیہ کی اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے دل میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ منزلیں کیا ہے؟ پاؤں میں بیڑیوں کی۔ جب تک دل میں اس قسم کے دنیا کو آباد کرنے کے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے جب تک خیالات آتے رہیں گے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانیت دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا، ایک تو ہے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے غافل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہ دینا، یہ ہمارے دل میں بہت زیادہ بھرا ہوا ہے۔ دیکھو، ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن وہ کھانے کی خواہش اتنی اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ بسم اللہ بھی پڑھنا بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن وہاں پر جو غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا، ہر وقت اس کا غفلت میں گزرتا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے، ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں داخل ہونا ہے تو ہمارے دل میں جو غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کو اس میں داخل کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ اور بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ بس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال بیان فرمائے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، ناپاک عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دل میں جو گندے خیالات ہیں، گندی طلب ہے، گندی چیزوں کی طرف ہمارا دل متوجہ ہے، ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک درویش میں کیسے آ سکتا ہے؟ جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا کی بارگاہ میں داخل نہیں پا سکتا، یعنی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اور جو دل ابھی تک اپنی ناجائز حرکتوں اور لغویات اور باطل تمناؤں سے باز نہیں آئے گا، وہ برابر میں مشغول ہے خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے
दी थी वो कैसे तमाम अमानत कर सकता है। दूसरी बात है कि हमारे दिलों में जो लघुयात है उस लघुयात की तरफ हर वक्त मुतवज्जो रहता है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो देखना चाहिए, उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, सब ये लघुयात है। और उस लघुयात की तरफ हमारा दिल हर वक्त मुतवज्जो रहता है। कभी मस्जिद में जाने का ख्याल नहीं आता, बाजार में जाने का ख्याल आता है, और इसी तरीके से बेकार चीजों के ख्याल हमारे दिल में आते रहते हैं। तो फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में ऐसे लघु ख्याल, तुम्हारे दिल में ऐसे लघु तसव्वुरात आते रहते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नूरानियत और अल्लाह तबारक व तआला की याद ऐसे दिल में कैसे आ सकती है। तो अगर तुम ये चाहते हो कि हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की नूरानियत आए, अल्लाह तबारक व तआला का ख्याल आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमारा दिल मुतवज्जह हो, तो हमें इन बातिल लघुयत को, इन बातिल ख्यालात को, ख्वाहिशात को, दुनिया को, दूसरी मोहब्बत को, माल की मोहब्बत वगैरह, इन सब को हमें आहिस्ता आहिस्ता दिल से निकालनी चाहिए। जितनी दिल से ये निकलेगी उतनी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उसमें हासिल होगी। अगर उसके अदब इंसाफ से मुठभेड़ हो गई तो कोई गुनाह सगीरा नहीं, और अगर उसके फज़्ल का सामना हुआ तो कोई गुनाह कबीरा नहीं। अल्लाह तबारक हमारा हमसे तो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नेमतों को भी हम गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बच्चे को 5 रुपये दिए, अब उस बच्चे ने 5 रुपये को लेकर हमारे ही खिलाफ कोई काम हो रहा हो, उसमें जाकर उसने मदद कर दी, तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दी, ताकत दी, और अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतें दी। इस नेमतों को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए था, अच्छे तरीके पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उन्हीं नेमतों को हमने गलत रास्ते पर इस्तेमाल किया, अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी में इस्तेमाल किया, जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, जिसको करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, उसमें हमने उसको लगाया। तो फरमाते हैं अगर उसके अदल और इंसाफ से मुठभेड़ हो गई तो कोई गुनाह सगीरा नहीं, और अगर उसके फज़्ल का सामना हुआ तो कोई गुनाह कबीरा नहीं। अगर अल्लाह जल्ल जलालहू और वालों के नाफरमानी हम करते रहते हैं, पहले तो ये समझना चाहिए कि गुनाह, जैसे हमने तकसीम शुरू की और जान रहे हैं कि गुनाह की 2 किस्में, एक को तो गुनाह कबीरा कहा जाता है, दूसरे को गुनाह सगीरा कहा जाता है। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू की हुक्म की नाफरमानी, अल्लाह जल्ल जलालहू के हुक्म की खिलाफवर्जी, छोटी खिलाफवर्जी हो या बड़ी खिलाफवर्जी हो, ऐसे बड़े अजीम शान मोहसिन की खिलाफवर्जी ये खुद बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत सामी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बेहतरीन मिसाल बयान फरमाई है कि हम कहते हैं ये छोटा गुनाह है, कोई अर्ज की बात नहीं, तो छोटा गुनाह है, बड़े गुनाह से बचने की जरूरत है, छोटे गुनाह तो हो जाते हैं। यानी छोटे गुनाह को हम हकीर समझते हैं, मामूली समझते हैं, लेकिन हज़रत सामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी, छोटी नाफरमानी ये कोई नाफरमानी नहीं, बड़ी नाफरमानी ये भी कोई बड़ी नाफरमानी वो जरूरी चीज। और अगर उसको समझने के लिए देखें तो अगर हमारा बच्चा है, अब वो बच्चा हमारी बात को नहीं मान रहा और ये समझ रहा है कि ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या है, तो बाप को कितना असर होगा कि मैं बाप को मैंने ये चीजें उसको दी है और मैं उसको कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की छोटे गुनाह करने की हिम्मत और छोटे गुनाह को गुनाह समझकर करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस वजह से गुनाह से बचने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू वालों ने अगर इंसाफ का रास्ता पकड़ा, आज इंसाफ ही होगा, तो छोटा गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ेगा कि क्यों किया, किस वजह से किया, किस लिए किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये छोटा गुनाह भी बड़ा हो जाएगा। और अगर अल्लाह जल्ल जलालहू वालों ने फजल किया, करम किया,
اس وجہ سے کہا حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انصاف پسند ہے اس طریقے سے اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی سب کو چھوڑے رکھا ہے، معاف کر رکھا ہے، یا اس کو قیامت تک کے لیے ملتوی کر رکھا ہے کہ جو کچھ گناہ کرتے رہو ابھی ہم ملیں گے، لیکن اگر اللہ جل جلالہ اپن میں ہی انصاف کی کورٹ قائم کر دے اور ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آدمی کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم تو ہر لوگ کچھ نہ کچھ گناہ کرتے ہی رہے اور ہر گناہ پر گرفت اگر شروع ہو گئی تو پھر ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہو اور ہمارے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ ہو تو ادنا سے ادنا گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور معاوضہ کے پکڑ کے قابل ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے بڑے جلیل القدر کی جس کی جلالت اور عظمت کی کوئی امتحان نہیں، اور ایسے بڑے محسن کی جس کے احسانات بے شمار ہے، ادنا نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر لینے کے لیے کافی ہے۔ تو میں بھی بتا رہا تھا کہ حضرت تستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثال دی کہ گناہ کبیرہ یہ آپ کا انگارہ ہے۔ ہر ایک آدمی آپ کے انگارے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو بھائی کہیں آپ کا انگارہ میرے کپڑے کو نہ لگ جائے، میرے بدن کو نہ لگ جائے گا تو میں جل جاؤں گا، نقصان ہوگا۔ تو اسی طریقے سے گناہ کبیرہ سے ہر ایک آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گناہ صغیرہ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں۔ حالانکہ حضرت عامر فرماتا ہے کہ گناہ صغیرہ کو منزلے کیا ہے، چنگاری کی۔ اب یہ چنگاری کب نکلے اور چنگاری کب بڑا دھماکہ کر دے یہ ہمارے علم میں نہیں۔ ہم جانتے ہیں اگر گیس کا بٹن ذرا سا کھلا رہ جائے اور اس گیس کو جو جمع ہو گیا ہے اس کو دھماکہ کرنے کے لیے صرف کیا ہے، سوئچ کافی ہے کہ سوئچ میں جو ذرا سی جو چنگاری نکلتی ہے اسی چنگاری سے وہ دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کون سی صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے اور اس پر آدمی کو پکڑ لیا جائے، اس وجہ سے حضرت عامر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو آپ کا انگارہ ہے، اور چھوٹے گناہ کو صرف چنگاری سمجھتے ہیں، لیکن یہ چنگاری کب دھماکہ بن جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں صغیرہ گناہ سے بھی بہت زیادہ بچنے کی اور بچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنا نافرمانی بھی اس درجہ سخت ہے کہ ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے، اور اگر اس کے فضل کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں رہے گا، اس طرح کی گرفت نہیں ہوگی تو ہمارا معاملہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث المناجات اس کا نام ہے، اللہ جل جلالہ ومن والہ اپنے کسی بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ عظمت کی چادر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈال دے گا۔ اب اس میں اللہ جل جلالہ ہے اور ایک بندہ ہے۔ اب اللہ جل جلالہ ومن والہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنانا شروع کرے گا۔ ایک بندے کو یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بندہ نیک کام کہے گا کہ ہاں یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے ایک گناہ کو چھپایا، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ تم نے یہ گناہ کیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے اپنے متعلق سوچ لو کہ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ ہم نے کیے ہیں، اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ ایک بندے میں نے اس کو چھپایا تھا اور آج بھی چھپاتا
کو معاف کرنا. تو وہ بندہ کہے گا کہ اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی معاف کر دیجیے، وہ بھی اس طریقے سے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو جائے گی، اور ان چھوٹے سے گناہ کی بھی کیا ہے چھٹکارے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا، آسانی فرمائی اور ہمارے گناہ کو معاف کر دیا. تو بڑے سے بڑے گناہ سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی کے طرف میں دھیان لگا لینا چاہیے. جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حضور استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے خوب توبہ کی، خوب عبادت کی، خوب کام کیا، بہت کوشش کی، گناہ سے بچنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ گناہ ہو گیا. اب جب گناہ ہو گیا تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے، یار ہم سے بچا نہیں جاتا، اور شیطان بھی اس کو فرماتا ہے کہ گناہ سے بچنے کی تیرے طاقت نہیں ہے، گناہ کرتا چلا جا، گزر مت کر. ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا، بہت ہی بچنے کے باوجود اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو یہ گناہ تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی سے تم کو ناامید نہ کر دے. تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے نہیں بہن ہمارے تو معافی نہیں ہو سکتی، ہم تو سدھر نہیں سکتے، ہم تو اچھے نہیں بن سکتے، ہم تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، گناہ ہم سے ہو ہی جایا کرتا ہے. اس وجہ سے اب سدھرنے کا معاملہ ہی چھوڑ دو، اب کیا ہے بچنے کا معاملہ ہی چھوڑ دو، اب چلتے رہو. اب اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزارتی ہے، اس طریقے سے ہم بھی گزارتے رہے، گناہ ہو جائے گا ہونے دو. کہتے ہیں کہ ایسا خیال مت آنے. یہ شیطانی چکر ہے، یہ شیطانی خیال ہے. اس وقت یہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، اور یہ گناہ ہو سکتا ہے کہ میری تقدیر میں سب سے اخیری لکھا ہو، اس کے بعد کوئی گناہ ہی نہ ہو. اس وجہ سے مجھے اس گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے اب تک میں نے بہت سارے گناہ معاف کیے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کے بہت ساری برائیوں کو چھپائے رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونے دی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی میرے گناہ کو معاف کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. اس وجہ سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کو ختم کر دینا اور یہ کہنے لگنے کہ ہماری اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، یہ صحیح نہیں ہے. جب کوئی گناہ انسان دین کی راہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر پختگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو امید کی خصلت میں ذرا برابر فرق چاہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر پکا ہے یا دین پر پختگی کا میسر ہونا محال ہے، اور یہ سمجھ کر گناہوں پر ڈھیلے ہو جاؤ اور جیسے دوسرے حضرات گناہ کرتے ہیں اس طریقے سے بھی کچھ کہو ایسا دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. اور اس طریقے سے ہمیں بھی کچھ گزارنی چاہیے. گناہ ہو جائے گا تو اس لیے کہ ہم سے تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں، گناہ کی عادت ہم سے چھوٹتی نہیں. حالانکہ گناہ تمہارا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ گناہ جو صادر ہوا ہے وہ انسانیت کی وجہ سے صادر ہوا ہے، بشر ہونے کی وجہ سے صادر ہوا ہے. بشر میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ رکھا ہی ہے کہ اس میں کیا ہے گناہ کی خصلت ہے، گناہ کی عادت ہے، گناہ کا تقاضا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بتا کہ بلا تقربا هذه الشجرة اور وہ کون بیٹھا دیا نہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقاضا رکھا ہے ادرا ہے بشریت صادر ہونا، دین پر پختگی میں خلاف نہیں. ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا
وجہ سے اگر گناہ ہو گیا ہے تو پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، یعنی توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہے کہ اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کرتا، مر جاؤں گا کبھی نہیں، یہ پکا ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ارادہ ہمارے کو ہوتا نہیں۔ جس گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں دل میں، زبان سے تو کہتے ہیں کہ اب یا اللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ پھر موقع مل جائے گا تو پھر اس وجہ سے یہ ہمارا گناہ کی سچی توبہ نہیں ہے۔ گناہ کی سچی توبہ کے لیے جو گناہ کیا ہے اس سے مکمل بچنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو میں بتاؤں سمجھ میں آسانی آئے، اس لیے کہ وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، اس لیے کہ ہر جگہ نل اور پائپ لائن ہو گئے، لیکن یہ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ یا جو بوڑھی عورتیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے زمانے میں کنویں میں پانی نکالا کرتے تھے تو کبھی کنویں میں چوہا گر جاتا تھا، کبھی کچھ گر جاتا تھا اور کنواں ناپاک ہو جاتا تھا، اس کو پاک کرنا پڑتا تھا۔ تو کنویں کو پاک کرنے کے لیے پہلے جو ناپاکی اس میں پڑی ہے، چوہا ہے یا کوئی اس میں ناپاکی پڑی ہے، اس کو نکالو اور پھر کنویں میں سے پانی نکالو تو وہ کنواں پاک ہوگا۔ لیکن اگر وہ ناپاکی اس میں پڑی ہوئی ہے اور پانی نکالتے جاؤ تو کنواں ناپاک کرنا پاک رہے گا، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دل میں گناہ کی جو عادت پڑی ہے اس عادت کو بالکل نکالو، گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ کو چھوڑ رہا اور پھر توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے اور اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھا ہے کہ چلو ابھی تو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر موقع ملا تو پھر کر لیں گے، یہ اس دل میں یہ خیال ہو جاتا ہے کہ میں کسی حالت میں بھی اب یہ دوبارہ گناہ کرنے والا نہیں۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے، سچی توبہ ہے، پکی توبہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں وہ دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی سچی توبہ کرتا ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن نفس کے تقاضے کی وجہ سے 2 منٹ میں پھر گناہ ہو گیا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ میں بالکل نہیں کروں گا۔ یہ بالکل نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، صرف زبانی نہیں، اور 2 منٹ کے بعد پھر دوبارہ گناہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 70 مرتبہ توبہ کرے گا اور 70 مرتبہ گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس لیے تو اس نے سچی توبہ کی ہے۔ بزرگ اور دوستو، آج کی اس تعلیم میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور دل میں جو گندگیاں ہیں وہ ساری گندگیاں ہم رہنے دیں، اسی میں لگے رہیں۔ اگر ہمارے بدن پر بہت ساری ناپاکی لگی تو اس ناپاکی کو ہٹائے بغیر اگر ہم پاک ہونا چاہیں، کیچڑ لگا ہوا ہے اس کو ہٹائے بغیر ہم صاف ہونا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے کیچڑ کو ہٹانا پڑے گا اور پھر پانی ڈال کر دھو گے تو صاف ہوگے تو پھر تمہارا بدن پاک صاف ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے دل میں جو برے خیالات، مال دولت کے، شادی کے، شیطانی چکر اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں، ہر وقت ہمارا دل اسی میں لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ نکال کر اس کی جگہ پر اللہ کے ساتھ اگر محبت پیدا کرنی ہے اور تم چاہتے ہو کہ جس طریقے سے کھانے کا خیال آتا رہتا ہے، جس طریقے سے بیوی کا، بچوں کا، عورتوں کا خیال آتا رہتا ہے، گانوں کا، سنیما کا خیال آتا رہتا ہے، اس طریقے سے اللہ کا خیال ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو یہ سارے خیالات کو نکالنے پڑیں گے اور نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی پڑے گی اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس نور کے ذریعے سے پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو توبہ کے پہلا توبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ تم نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد پھر تم سے وہ گناہ ہو گیا، 1 مرتبہ ہو گیا، 2 مرتبہ ہو گیا، 3 مرتبہ ہو گیا، 4 مرتبہ ہو گیا، ہر وقت تم توبہ کرتے رہتے ہو۔
कहता है कि अगर तुमसे गुनाह हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर हिम्मत रखो, ध्यान रखो, अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची तौबा करो। एक न एक दिन तुमसे ये गुनाह करने की ताकत अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देगी, तुम गुनाह से बच जाओगे। लेकिन होता क्या है कि एक दो मरतबा तौबा की तो हमारा दिल में ये ख्याल आता है कि भाई हमसे मुत्तकी बनने का, परहेजगार बनने का हमारा ख्याल गलत है, हमसे तकवा नहीं हो सकता, हम तो दुनियादार है, गंदे आदमी है, इसलिए हमें तो ऐसा काम करना ही पड़ेगा। दूसरे लोग ऐसे करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, हमें भी इसी तरीके से गुजारनी चाहिए। तो मुसल्लिम फरमाते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, हिम्मत करो और आखिर तक तौबा करते रहो। अल्लाह जल्ल जलालहू मोहम्मद वालहू तुम्हारे ऊपर तवज्जो करेगा और तुम्हारा दिल में नेकी और बुराई पैदा करेगा, और तुम्हारा दिल जो कि गंदे ख्यालात से लिए रहता है उसमें इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप को गुनाहों से बचने की सच्ची तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।